الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب پالنہار ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ ترجمہ: اور تم میں سے جو آدمی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور ایمان والی ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال اچھی طرح جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، اس لیے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور بھلے طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ نکاح کے گھیرے میں محفوظ ہو کر رہیں، نہ آزادانہ طور پر شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے ناجائز تعلق بنائیں۔ پھر جب وہ نکاح کے گھیرے میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی بدچلنی کر بیٹھیں تو ان پر اس سزا کے مقابلے آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے تقوی اور پرہیزگاری کے قائم نہ رہ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 25۔ تو یہ آیت جو ہے، اب اس کا ہم پس منظر جان لیتے ہیں پہلے۔ یہ آیت جو ہے یہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت تب کی ہے جب غزوہ بدر اور احد کے بعد نا مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی نا وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ تو بہت سے صحابہ نا نکاح کرنا چاہتے تھے، بٹ بہت سے صحابہ جو تھے نا وہ آزاد عورتوں کا مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا نا کہ لونڈیوں اور باندیوں کا رواج نا اس ٹائم پوری دنیا میں تھا، اور اسلام نے انہیں نا انسانی حقوق دیے ہیں اور نکاح کا درجہ بھی دیا ہے، یعنی لونڈیاں باندیاں وہ عورتیں یعنی جو کسی کی ملکیت میں ہوں۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ اب ان کے نا حالات کو سامنے رکھ کر ایک بہت حکمت بھرا حکم ہم کو دے رہے ہیں یہاں پر کہ عرب میں نا غلامی کا نظام جو تھا نا وہاں پر وہ عام تھا۔ جنگوں میں قید ہونے والے لوگ جو تھے نا وہ غلام اور لونڈیاں بنا لیے جاتے تھے، یعنی جنگوں میں جو ہوتے تھے تو وہ نا لونڈیاں اور غلام بنا لیے جاتے تھے وہ لڑکیاں، اور ان کے ساتھ نا اکثر بہت برا مطلب سلوک ہوتا تھا، اور لوگ انہیں نا عزت نہیں دیتے تھے بالکل بھی، اور عزت کے بجائے صرف ان کا کام کرواتے تھے ان سے اور اپنی مطلب خواہش پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور دوسری طرف بہت سے مطلب غریب صحابہ جو تھے وہ ایسے تھے جو مطلب آزاد عورتوں سے نا نکاح کرنے کی مالی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور نکاح میں جو ہے وہ مہر بھی دینا ہوتا ہے اور دوسرے خرچ بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے نا کچھ لوگ جو تھے وہ اس بات سے مشکل میں پڑ جاتے تھے کہ آپ کیا کریں۔ تو اس لیے نا اللہ تعالیٰ نے آسانی دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آزاد مومن عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے نا تو وہ مومن لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی اسلام نے جو ہے نا وہ لونڈی کو بھی عزت دی ہے اور نکاح کا حق دیا ہے، اور اس ٹائم جاہلیت کے دور میں لوگ جو تھے نا وہ نسب، مال اور آزادی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اصل عزت جو ہے نا وہ ایمان اور تقوی کی ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دوسری جگہ سورہ حجرات کے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس انسان کو کم سمجھے اللہ کے نزدیک وہ بہت عزت والا ہو۔ اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی لوگ جو ہے نا وہ غریب مند مزدور یا کم اسٹیٹس والے لوگوں کو نا نیچا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں نا اصل چیز جو ہے وہ دل اور ایمان ہے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے مالک کی اجازت سے نکاح کرو، یعنی اگر تم کسی لونڈی سے نکاح کر رہا ہو نا تو ان کے مالک کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کا مہر اچھے طریقے سے ادا کرو،
اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5135 میں ایک عورت نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں نا اپنے آپ کو آپ کے لیے ہدیہ کرتی ہوں. پھر وہ دیر تک کھڑی رہی. اتنے میں ہی نا ایک مرد آیا اور اس نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کا نکاح نا مجھ سے فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اسے کچھ مہر میں دینے کے لیے کچھ کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اس تہمت کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنا یہ تہمت اس کو دے دو گے تو پھر تمہارے پاس تو پہننے کے لیے تہمت بھی نہیں رہے گا، تو تم جو ہے وہ کوئی اور چیز تلاش کر لو. تو اس مرد نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ تو تلاش کرو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح. تو اسے وہ بھی نہیں ملی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، پھلا پھلا صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کا انہوں نے نام لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم نے تیرا نکاح اس عورت سے ان صورتوں کے بدلے کیا جو تم کو یاد ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہاں پر اس حدیث میں مہر کا ذکر ہے وہ بھی بہت کم. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے نا عورت کو حق دیا ہے چاہے وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو. اور جاہلیت میں، جو جاہلیت کے دور میں اس ٹائم لونڈیوں کو نا اکثر زبردستی غلط کاموں میں ڈھکیلا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور آیت نمبر 33 میں کہ اپنی لونڈیوں کو دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو. یعنی کہ اس دور میں نا کھلے عام نا زنا بھی ہوتا تھا، اور مطلب چھپ کر بھی غلط ریلیشن شپ رکھے جاتے تھے. اور کچھ عورتیں جو تھیں وہ اتنی بے حیا تھیں کہ وہ اوپنلی بدکاری کیا کرتی تھیں، اور کچھ چھپ کے دوستی اور حرام تعلقات بناتی تھیں. تو اس لیے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ نا جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں جو آپ لونڈی ہیں، آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں نا جس سے، تو وہ پاک دامن ہونی چاہیے، نہ کہ کھلے عام بدکاری کرنے والی ہوں، اور نہ چھپ کر غلط ریلیشن شپ، حرام ریلیشن شپ بنانے والی ہوں. کیونکہ اسلام جو ہے نا ہمارا، اسلام صرف ظاہری شرافت نہیں چاہتا ہے بلکہ دل اور ایمان کی، عمل کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے. اور اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسرائیل آیت نمبر 32 میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، آج کے دور میں یہ بات بھی بہت فٹ بیٹھتی ہے کہ آج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ حرام ریلیشن شپس، فرینڈ شپ، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ نارمل مانی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لڑکا لڑکی دوست ہی تو ہیں، کچھ اور تھوڑی ہیں. نہیں بہن، وہ دھیرے دھیرے آپ جو لڑکا دوست ہے نا آپ کا، وہ دھیرے دھیرے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، وہ گناہ کی طرف لے جا رہی ہے آپ کو. اور اسلام جو ہے نا وہ انسان کو شروع سے ہی بچاتا ہے تاکہ اس کی عزت اور سوسائٹی کی پاکیزگی جو ہے وہ محفوظ رہے. اور اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد وہ عورت جو ہے وہ گناہ کرے تو اس کی سزا جو ہے نا آزاد عورت کی نسبت سے آدھی ہوگی. یعنی کوئی لونڈی ہے، نکاح کے بعد بھی وہ زنا کرے ہے نا، تو اس کی جو سزا ہوگی نا وہ آزاد مومن اور آزاد عورت سے نا آزاد عورت کی نسبت سے آدھی ہوگی، کیونکہ ان کے حالات اور مجبوریاں جو ہے نا وہ الگ ہوتی تھی. اور اس میں اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انصاف کو ہی پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 286 میں کہ اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں نا یہاں پر ایک لفظ آیا ہے محسنات، یعنی اس آیت میں عربک میں ایک لفظ آیا ہے محسنات، اس کا مطلب ہے محفوظ عورتیں، یعنی کہ محفوظ عورتیں. تو یہاں پر نا یعنی دو الگ معنی میں استعمال کیا گیا ہے. ایک تو شادی شدہ عورتیں یعنی جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو، اور دوسرے جو ہے وہ خاندانی عورتیں یعنی جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو بھی نہیں نہ بھی ہو. تو اس آیت میں نا محسنات کا لفظ جو ہے نا وہ لونڈی کے مقابلے میں تو خاندانی عورتوں کے لیے دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ پہلے معنی میں. جیسے کہ آیت کے مضمون سے یہاں پر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے برخلاف جو ہے نا وہ لونڈیوں کے لیے تو محسنات کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ جب انہیں نکاح کی حفاظت حاصل ہو جائے تب ان کے لیے زنا کرنے پر وہ سزا ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے. یعنی اب اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے نا تو یہ بات جو ہے نا بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خاندانی عورت کو دو طرح کی حفاظتیں حاصل ہوں گی. ایک تو خاندان کی حفاظت حاصل ہے اسے آلریڈی، جس کی بنیاد پر وہ مطلب شادی کے بغیر بھی محسنہ ہے یعنی محفوظ ہے، اور دوسری شوہر کی حفاظت، جس کی وجہ سے اس کے لیے خاندان کی حفاظت پر ایک اور حفاظت بڑھ جاتی ہے، ایک اور بڑھوتری ہو جاتی ہے. اور جو لونڈی ہوتی ہے نا تو وہ تو جب تک لونڈی ہے وہ محسنہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ کسی خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہے.
اور نکاح کرنے پر بھی اس کو جو ہے وہ صرف شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی ادھوری، کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد بھی نہ تو اس کی غلام مطلب بندگی سے آزاد ہوتی ہے جس کی ملکیت میں وہ تھی، اور نہ مطلب سوسائٹی میں اسے وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو ایک خاندانی عورت کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے اسے جو سزا دی جائے گی نا، وہ غیر شادی شدہ خاندانی عورت کی سزا سے آدھی ہوگی، نہ کہ شادی شدہ خاندانی عورت کی سزا سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی اگر کوئی انسان ہے وہ مشکل، غریبی یا جذبات کے باوجود حرام راستے سے بچے اور حلال کا انتظار کرے تو اللہ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جوان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نکاح تو اتنا مشکل ہے، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، ہم تو حرام ریلیشن شپ میں ہی جائیں گے، مطلب ہم ریلیشن شپ کر رہے ہیں، اس میں تو اتنا زیادہ وہ بھی نہیں ہو رہا، بس نارمل بات کر رہے ہیں اور لڑکی کو مطلب وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حرام ہے۔ بٹ لیکن مومن کا جو کام ہے نا، جو مومن لڑکا ہوتا ہے، جو مومن لڑکی ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی خواہش کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں کرتی کہ وہ حرام ریلیشن شپ کسی لڑکے سے رکھ رہی ہے، نہیں، وہ اپنی خواہش کو کنٹرول کرتی ہے، وہ کیونکہ مومن جو عورت ہوتی ہے وہ اپنی خواہش کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غریب ہیومن ہے، کوئی غریب انسان ہو اور سوسائٹی انہیں پیسے کی وجہ سے کم سمجھے، تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں ہوتی ہے۔ یا اگر ہم مانیں اگر کوئی انسان ہے وہ سوشل میڈیا پر حرام فرینڈ شپ میں پڑ رہا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ دل اور سوسائٹی دونوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر نکاح مشکل لگ رہا ہے نا، آپ کو مشکل لگ رہا ہو، تو نکاح تو حرام ریلیشن شپ کے بجائے آپ صبر اور حلال راستے کو اختیار کریں۔ یہ نہیں کریں کہ آپ کا نکاح نہیں ہو رہا، آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ حرام ریلیشن شپ میں چلے جا رہے ہیں، نہیں، مومن کا کام یہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور اللہ تعالیٰ لاسٹ میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، اور بہت زیادہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس آیت کا کنکلوژن جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ آیت ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی حیثیت، مال یا نسب کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے ایمان اور حیا اور تقوی کی اہمیت دیتا ہے، تقوی کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نکاح کو پاک راستہ بنایا ہے، اور ہر حال میں پاکی اور عزت والی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے ہم سب کو۔ اور یہ آیت بھی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ بندوں کی مجبوریوں کو جانتا ہے اور ان کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یا اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے اور ہمیشہ تیرے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔